حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. تم کہتے ہو ارے میاں جو تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو ان میں خرابی اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا نام اور خرابی، اعلیٰ حضرت کی نام اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا ذکر اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اور خرابی. ہمیں جب اے کہاں چلے مولانا، اے بھائی بیٹھو بیٹھو، اگر غلط لگے بات تو بعد میں بتانا. بیٹھو، ہو سکتا ہے بیٹھو، بیچ میں سے کھڑے ہو نعرہ لگاؤ، مجمع کو منتشر مت کرو. یہ کہتے ہیں کہ خرابی. میں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ، تبلیغی جماعت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. جب تبلیغی جماعت آئی تھی تو مسلمان یہ بھی کہہ رہے تھے اور اس زبان پہ کلمہ اور وہاں بھی، ہاتھ میں تسبیح اور وہاں بھی، گلے میں قرآن اور وہاں بھی، ہاتھ میں قرآن اور وہاں بھی، مسجد میں نماز اور وہاں بھی، کرتا پہنے اور وہاں بھی، پاجامہ پہنے اور وہاں بھی، یہ بھی کہہ رہے تھے. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ غلط، زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ گمراہ، زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ دال مدین. میں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ، اس کو مت دیکھو. تاج الشریعہ کی بات مت کرو خالی، بلکہ فتاوی رضویہ کا نام لیتے ہو، بلکہ فتاوی رضویہ پہ صحیح عمل پیرا ہو جاؤ، فتاوی رضویہ پہ صحیح عامل ہو جاؤ. اگر صرف فتاوی رضویہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فتاوی رضویہ کا نام بھی لو اور اس پر عمل بھی کر لو. اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھو. نبی چپ ہے، مجدد اعظم ہے، سید اعلیٰ حضرت ہیں، فاضل و بریلوی کی ذات ہے. سائل نے سوال کیا ہے حضور یہ بتایا جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد مذہبوں کے رس سے روکتے ہیں، دیوبندیوں کے رس سے روکتے ہیں، وہابیوں کے رس سے روکتے ہیں. بہت لمبا تفصیلی جواب ہے، انشاءاللہ یہ چھپ کر بھی عام ہونے والا ہے اور بہت سی جگہ شاعری ہو چکا ہے. اس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. نبی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا ہے، آخر میں تحریر فرماتے ہیں جو بد مذہب بد دین کے رس سے روکتا ہے کیا یہ شیطان کے علاوہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور فرماتے ہیں جو بد مذہب کے رس سے روکے وہ خبیث ہے، خبیث. جو بد مذہبوں کے رس سے روکے وہ خبیث، اور جن کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ گئی تو وہ کتنے بڑے خبیث. فتاوی رضویہ. اب دعوت اسلامی اٹھاؤ. تاج الشریعہ کو بعد میں دیکھنا کہ تاج الشریعہ ہم سنیوں کے امیر نے کیا پیغام دیا ہے. وہ وہی پیغام دے رہی ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے اسی کو عام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے منشور، ہر جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے. مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے اگر مدرسے کو رجسٹر کرایا ہوگا تو اس کا باعلاج ہوگا. اس مدرسے کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تمام کالم کو بھرا گیا. دعوت اسلامی کا ایک منشور جو پورے ہندوستان میں چھپ کر عام بھی ہو چکا ہے، کتابوں کے اندر بھی شائع ہو چکا ہے، اور ان کے مخصوص امیروں کے پاس وہ منشور آج بھی موجود ہوگا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ سے میلاد النبی اور 11ویں کے جلسے نہیں ہوں گے. مجھے بتاؤ، ایک طرف رسول اللہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ، ایک طرف اپنے بینر سے میلاد النبی کے جلسے کا انکار. لکھنؤ میں ملے گونڈا کے اندر، حضور ہم تو آپ کہہ رہے ہیں میلاد النبی کے جلسے، ہم تو فلاں جگہ جلوس نکالتے ہیں، ہم تو پاکستان میں جلوس نکالتے. ابے میں نے کہا پاکستان کی بات مت کر، ہمارے خواجہ ہندوستانی، ہم ہندوستانی، ہمارا بریلی کا مجدد ہندوستانی. الحمدللہ ہم ہندوستانی کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ناز ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر اس سرزمین پر پیدا ہوئے. اور الحمدللہ ایک بات اور بتا دوں، جو ہم سنی بریلوی ہیں، یہ آج LIU رپورٹ دیکھ لو، تمام رپورٹ اٹھاؤ، سب نے یہ بتا دیا یہ درگاہوں کے ماننے والے اپنے دین کے بھی وفادار ہیں اور جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے بھی وفادار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. نہ ہمارے لوگ دین سے غداری کریں، نہ جس دیش میں رہے اس دیش سے غداری. سنو، بولے حضرت فلاں جگہ جلوس ہم نکالتے، فلاں جگہ ہم نکالتے، فلاں جگہ ہم نکالتے. میں نے کہا سنو، یہ بتاؤ وہابیوں کے وہاں میلاد النبی کا جلوس نکالنا کیسا ہے؟ کہا شرک ہے. میں نے کہا کیسے معلوم؟ بولے کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا چلو ہاتھ پکڑو،
कानपुर में जमीयतुल उलमा जुलूस मोहम्मदी निकाल रही है। मैंने कहा चलो, लखनऊ में मदहे सहाबा का जुलूस निकाल रहे हैं। मैंने कहा चलो, बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी वाले उसके अंदर मखलूत मौजूद है, वो जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। अमल से दलील नहीं पकड़ी जाएगी, बल्कि तुम्हारी दलील हाथ से दलील को पकड़ा जाएगा। दलील जो है, दलील का मबना वो तुम्हारी किताबें हैं, वो तुम्हारा मंशूर है। जब तक उसको नहीं बदलोगे हम तुम्हारी जमात को नहीं चलने देंगे। हक है, बेशक हक है। जिंदाबाद। और सुनिए, टाइम कम है, आले रसूल मौजूद हैं, सैयद साहबुल्लाह मौजूद हैं। ये बताओ आज तक दीन का काम किसने किया? उलमा ने किया है। अरे बोलो जी। रसूलुल्लाह के दीन के नायब उलमा हैं। सरकार फरमाती अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल नबियों के मजहर हैं, नबियों के मानिंद हैं। मिस्ल का तर्जुमा फरमाया ना किया जाए, मानिंद किया जाए। तारीख उठाकर देखो, तुमने मंशूर में ये तो लिखा, और मंशूर की भी बात चल रही है। दूसरी जगह तुमने ये लिखा कि दावत इस्लामी के स्टेज से किसी भी बदमजहब फिरके का न रद्द किया जाए, न नाम लिया जाए, बल्कि इस बाती अंदाज के अंदर गुफ्तगू की जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, फतावा रज़विया को रखो और एक तरफ उसके मंशूर को रखो। एक तरफ आला हजरत भी बोलते हो और एक तरफ उसके मंशूर में रद्द वहाबियत से रोकते हो। अगर आला हजरत को मानते हो तो इलियास भी शैतान हुआ, और जिस इलियास के मानने वाले हैं वो भी शैतान की औलाद। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है, बेशक। मुर्दाबाद। अब आओ, मैं तुमको बताना ये चाहता हूँ, लेकिन तकरीरें करेंगे तो क्या करेंगे? बंबई में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कराची में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लाहौर में इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अबे लाहौर की बिल्डिंग का नाम दीन थोड़ी है, कराची की बिल्डिंग का नाम दीन थोड़ी है। अगर बिल्डिंगों का नाम दीन होता तो सबसे ज्यादा दीन वाले तो बोरा बोले होते, खोजा बिरादरी वाले होते। बंबई में जाओ, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का सैफी हॉस्पिटल बना दिया है। बंबई में जाओ, करोड़ों अरबों रुपए की मस्जिदें बनाम बना दी है। बंबई में जाओ, करोड़ों अरबों रुपए की अपनी बनाम खानकाहें बनाए हुए हैं। लेकिन अगर पैसे का नाम दीन होता, अगर पैसे का नाम दीन होता तो वही दीन वाले हो जाते हैं। और सुन लो, तादाद का नाम दीन नहीं है। अगर तादाद का नाम दीन होता तो हुसैनी बात पर दीन वाले न होते। लेकिन हुसैनियों ने बता दिया कि न तादाद का नाम दीन है, न पैसे का नाम दीन है, बल्कि खुदा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने शेर रजा, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। ये उलमा, इन लोगों ने दीन का काम किया है। इन लोगों ने गली गली में जाके, गांव गांव में जाके बगैर नजराने की भी तकरीरें की है, बगैर खाने की भी तकरीरें की है। इनसे पूछो कि तबलीग दीन कैसी होती है। लेकिन आओ, मैं तुमसे पूछना यह चाहता हूँ, तबलीग करते हो, आज तबलीग करने आ रहे हो तो कहाँ बताओगे तबलीग? जहाँ पर नशरे मसलके आला हजरत, जहाँ पर काताए नज़िया, जहाँ पर काताए कुफ्र वलाला, जहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब क़िबला मौजूद है, जहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना बिलफज़ल औलाना मौलाना समीउल्लाह साहब क़िबला मौजूद है, जहाँ पर पहले भी हज़रत आले रसूल मौजूद है, जहाँ पर ये लोगों ने पहले भी मसलके आला हज़रत के परचम को बुलंद कर दिया। अब वहाँ पर जाते हैं, चलो दावत इस्लाम दी जाए, चलो दावत इस्लाम दी जाए, चलो दावत इस्लाम दी जाए। कम वक्त यहाँ पे इस्लाम की दावत देने के लिए आ रहा है, जहाँ पर लोगों को मसलके आला हज़रत पे ला दिया गया है। अब इस्लाम की दावत देने यहाँ चले आ रहे हैं। मैंने कहा इस्लाम की बात कर रहे हो, चलो अगर तबलीग करना है चलो तबलीग करो। कहा तबलीग करो? मैंने कहा चलो मुरादाबाद में तबलीग करो, मैंने कहा चलो हापुर में तबलीग करो, मैंने कहा चलो गाजियाबाद में तबलीग करो, मैंने कहा चलो सहारनपुर में तबलीग करो, मैंने कहा चलो देवबंद में तबलीग करो, मैंने कहा तबलीग करना है चलो दिल्ली की जामे मस्जिद के आसपास चांदनी चौक में तबलीग करो। लेकिन दिल्ली में कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में वहाँ मिलेंगे जहाँ हमारे सुन्नी रज़वियों ने एक मस्जिद बना ली है, रज़ा मस्जिद, नूरी मस्जिद, बरेलवी मस्जिद। अब उसी मस्जिद में जाके तबलीग करेंगे, उसी मस्जिद पे कब्जा करके तबलीग करेंगे। क्या मतलब? वो तबलीगी जमात की पीछे से सपोर्ट है कि जहाँ पर हम नहीं घुस सके तुम जाके उन मस्जिदों पे कब्जा करें।
یہ لوگ ان کو پہچان لو مسلمانوں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ہماری ذات کے دشمن نہیں ہے، اللہ اس کے رسول گواہ ہے، وہ خوب جانتا ہے دلوں کے حال کو۔ لیکن مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ کچھ مولوی بھی انہوں نے خرید لیے ہیں، پیسے پہ خرید لیے، جیسے چاہا ویسے فتوا دے دیا، جیسے چاہا ویسی تقریر کرا دی، جیسے چاہا جس کو چاہا مجدد بنا دیا، جس کو چاہا مولوی۔ اس کی خود ٹیپ موجود ہے کہ میں تو نہ مولانا ہوں نہ میں نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، اس کی خود آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ سنی تبلیغی جماعت.com کے اوپر وہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر خود اس نے کہا ہے نہ میں نے کسی مدرسے سے پڑھا لیکن اس کو مجدد بنایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو ان کی کتاب ہے، سرکار کا پیغام ابتار کے نام ہے۔ ابھی اجمیر مقدس کے اندر ان لوگوں کی سازش اور پلان کو دیکھو، الیاس قادری کا فوٹو آ گیا تو اب فوٹو کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، احمد آباد کے باپو نگر سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک کتاب وہ چھپا، پمفلیٹ چھپا، اس میں ایک طرف وظیفے بتائے گئے، دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی تصویر شائع کی گئی، مسلمانوں کے نظر سے گزرا لیکن خاموش رہے۔ چلو بھائی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو لیکن پری پلاننگ کام دیکھو، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، کچھ مہینے گزرنے کے بعد دیکھا چلو علماء تو خاموش رہے، دیکھا تو عوام کو خاموش رہی، چلو اب آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہندوستان کی تصویر کو شائع کر دیا۔ خواجہ ہندوستان کی تصویر جب اجمیر کے اندر پھری تو 28 سال درگاہ مولا غریب نواز کے اندر ان کے داخلے کو بند کر دیا گیا، ان پگڑی والوں کو اندر آنے کو بند کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے غریب نواز کی مصنوعی تصویر کو شائع کیا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تصویر کو بنانا صحیح ہے، اگر غریب نواز کی تصویر صحیح ہے، اگر غوث پاک کی تصویر صحیح ہے، اگر حسین کی تصویر صحیح ہے، اگر یہ تصاویر ٹھیک ہے تو پھر ڈنمارک کے لیے تم سڑکوں پہ کیوں نکل آئے تھے؟ وہ تو غیر مسلم تھا، اس نے رسول اللہ کے کارٹون کو بنا دیا تھا، لیکن تم نے دروازوں پہ آ کر، تم نے بازاروں میں آ کے اس مظاہرے کو پلن کیا تھا کہ ہم رسول کی تصویر کو برداشت نہیں کریں گے، رسول کی تصویر کو برداشت نہیں کریں گے، رسول کے کارٹون کو برداشت نہیں کریں گے۔ ارے مسلمانوں جب رسول کی تصویر برداشت نہیں کی جائے گی تو آنے رسول کی تصویر کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ غریب نواز کی تصویر کو برداشت کیا کیسے جائے گا؟ یہ دیکھیے باپو نگر سے اس تصویر کو شائع کیا گیا، اس کے بعد جب گرفت کی گئی بولے صاحب وہ غلطی ہو گئی، وہ مکتبہ تو ہمارا نہیں ہے، وہ فلاں تو ہمارا نہیں ہے، آج تک ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کتاب سرکار کا پیغام ابتار کے نام ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کتاب اور دیکھ لیجیے، سلام آپ نے بھی سنا ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی سلام آپ نے سنا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نوشۂ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن یہ دیکھیے سلام ایک ان کا سلام دیکھیے کہ سلام کیسا ہے۔ یہ دیکھیے سرکار اس کا مغلان مدینہ کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو۔ مغلان مدینہ کتاب ہے، ان کے مکتبے میں ملے گی۔ اس میں سلام لکھا ہے، یہ محبوب کی بکریوں کو، لکڑیوں کو، مکڑیوں کو سلام، بلکہ تم کے وہاں کے اٹھا کے تو سلام، دل لیا جب مدینے کی دیکھو خوب ادب سے انہیں پیار کر کے، ہاتھ ان پہ پھیر کر تو سلام۔ اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں سنگ ریزے پتھروں، اونٹ کھڑوں، خروں کچروں اور پرندوں پہ نظر جما کے تو سلام۔ طرز بیان کو دیکھیے اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں کہ اس کے آگے لکھتے ہوئے فرماتے کہتے ہیں تو درختوں جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سبداریوں کے ہاتھ لگا کے تو سلام، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، دال گندم کے دانوں کو بھی تو سلام، بیگنوں بھنڈیوں توریوں گوبھیوں گاجروں مولیوں آج سے لوکیوں کو لگا کے تو سلام، سیبوں آلووں کیلوں آلو کو تربوز سر کے اٹھا کے تو سلام، قنادیل قمقموں تار سوئچ تو کولروں ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر تو سلام، چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو، چاولوں روٹیوں مرغ انڈوں مچھلیوں کو، تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا، مرچ مسالوں کو کہنا، ٹھنڈے پنکھوں میٹروں بلکہ تاروں کو میٹ ہٹیوں کو، جس قدر بھی پانی میں پھل ہے بلکہ بیج اور چھلکے ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر تو سلام، تو مکانوں کو بھی کھڑکیوں دیواروں سیڑھیوں کو بھی، رسیوں کیچیوں چھڑیوں چادروں سوئی دھاگوں کو بڑیوں کو سب چیزوں سے لگا کے تو سلام۔ یہ دیکھیے سرکار کا پیغام ابتار کے نام ہے، اس مغلان مدینہ کتاب ہے جو فیضان مدینہ بک سیلر سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تین آزما ہم جگر آزمائے، طرز بیان کو دیکھو، ہمیں سلام تو وہ سلام ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ سلام، سلام تو وہ سلام ہے کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس دوحہ تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس دوحہ تم پہ کروڑوں درود، سلام تو وہ سلام ہے کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے بڑھو، لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش اللہ الصلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا، زور سے بولو، زور سے بولو الصلاۃ و سلام۔ یہ دیکھیے سلام کا طرز بیان کی توہین کی جا رہی ہے، اس کے بعد کہو کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ایک دیکھیے ہندی کتاب ہے سرکار کا پیغام ابتار کے نام، اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا، الیاس قادری صلی اللہ علیہ وسلم، الیاس قادری
صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ 2 منٹ میں تو گئے ارے صاحب غلطی ہو گئی. کبھی غلطی یہ نہیں ہوا کہ الیاس کو گالی دے دو. ہمیشہ تعلیم میں غلطی ہو رہی ہے. یہی تو آج تک وہابی کا طریقہ. ہماری کتاب نہیں ہے. کہیں پھنس گئے بولے ہماری نہیں ہے. کوئی قابل مل گئے بولے ہماری تو ہے لیکن اس میں بڑھا دیا ہے. اور قابل مل گئے ارے بولے آپ سمجھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے. کیا مطلب؟ وہی طرز بیان. کہیں عام مل گئے ارے بولے وہ ہماری کتاب ہے نہیں وہ تو بدنام کرنے والی باتیں ہیں. کام کر رہے ہیں آج تک تو کام کیا نہیں. ہم کام کر رہے ہیں. اسلام تو پھیلا نہیں تھا ہندوستان میں. آج ہم نے آگے پھیلایا ہے. کم وقت کہیں گے. یہ دیکھیے انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے. اس میں لکھتے ہیں آگے کہاں گئے